نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. آج کی یہ تقریب ایک مرتبہ پھر ہمارے اس مدرسے کے طالب علم عبدالباسط والمحمد عمران کی حفظ قرآن پاک کے حوالے سے ہے. بارہا یہ بات تو آپ سب بچے سن چکے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیتا ہے. یہی بچے پھر بڑے ہوتے ہیں جو آج یہاں پڑھ رہے ہیں، اور پھر یہی بچے بڑے ہو کر قرآن مجید مختلف جگہوں پر پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں، سنا رہے ہوتے ہیں، اور ماں باپ کے لیے بھی عزت اور اکرام کا ذریعہ بنتے ہیں. خود ان کے اپنی زندگیوں کے اندر ایک بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ ایسی کتاب ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کے دلوں پر اثر کرتی ہے، دماغ پر بھی اثر کرتی ہے، اس کے خیالات پر بھی اثر کرتی ہے. اور یہ نعمت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مدرسوں میں بھی داخل ہوتے ہیں، لیکن ابتدا سے کچھ عرصہ کے بعد جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ مدرسے سے چلے گئے. ہم اپنے ملک کے اندر مختلف مدارس کے حوالے سے پتہ چلتا رہتا ہے، کوئی درمیان میں چلا گیا، کوئی بالکل آخر میں بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ آخر تک جو ہے یہ توفیق ہمت عطا فرما کے رکھتے ہیں اور اپنا فضل فرماتے ہیں کہ ان کی تکمیل ہو جاتی ہے اور وہ حافظ قرآن کہلاتے ہیں، حافظ قرآن بن جاتے ہیں. ماں باپ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے گھر میں یہ نعمت عطا فرما دی ہوتی ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے ان کے گھر کے اندر کہ جو بچہ حافظ قرآن ہو جائے. حفظ قرآن اللہ پاک کی طرف سے بڑی ہی نعمت ہے. جتنی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ایک گھر میں بچہ حافظ قرآن ہو تو ماں باپ کا دل بھی باغ باغ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عزت اور وقار عطا فرماتا ہے، اور بچے کی زندگی بھی تبدیل ہو جاتی ہے. ماں باپ کی خود اپنی زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ماں باپ کی خود اپنی زندگیوں میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے جب بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، یا جس کی اولاد جو ہے وہ حافظ قرآن بن جاتی ہے. بہت سے ایسے ماں باپ ہوتے ہیں کہ جو شوق تو رکھتے ہیں کہ بچوں کو حافظ قرآن بنا دیں، اور فکر بھی رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں، اپنا فضل بھی فرما دیتے ہیں، بچہ حافظ قرآن بھی بن جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے ان کی اپنی زندگی کے اندر جو قرآنی احکامات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، ان کے اندر کمزوری اور کوتاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن جو ہی بچہ اس لائن پر آتا ہے یا حافظ قرآن بن جاتا ہے تو خود بخود جو ہے ان کے اپنی زندگیوں میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ہمارے لیے، ان کے اوپر چلنے کی فکر ان کے دلوں کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن ہے اور ہم نماز نہ پڑھیں. ہمارا بچہ حافظ قرآن ہے، ہمارے گھر میں حافظ قرآن بچہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز کی پابندی کر رہا ہے. اور ماں باپ کے اندر کمی کوتاہی اگر پہلے ہوتی تو عموماً ایسا دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں بھی آیا، مشاہدہ بھی ہوا کہ پھر ان کے اندر اپنی تبدیلی جو ہے وہ زندگی میں آ جاتی. تو قرآن پاک اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ پاک جن کو نصیب فرماتا ہے. پھر اس کے ساتھ پڑھنے والا جو طالب علم یہ جو قرآن پاک پڑھتا ہے اس کی محنت تو اپنی جگہ موجود ہے. اس کا آنا ماں باپ کی بھی محنت ہے کہ اس کا بر وقت جو ہے وہ مدرسے میں بھیجنا، یہ پوری ایک مشقت والا عمل ہے، محنت والا عمل ہے، پابندی والا عمل ہے، آسان بھی نہیں ہوتا. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر
اہم جو رول اور کردار وہ اساتذہ کرام کا ہوتا ہے، استاد کا ہوتا ہے، کہ جو اس بچے کو ابتدا سے لے کر چلتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ جو برداشت کرتا ہے، یہ ہمت استاد ہی کی ہوتی ہے، ورنہ ہم گھروں میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے ہم برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں. جب بچہ کوئی عمل یا کام نہیں کر رہا ہوتا تو ہم کتنے غصے میں آ جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، یا اس سے جو ہے وہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ استاد ہی ہوتا ہے کہ جو سب ہر حال میں اس کو لے کر چلتا ہے اور اس پر محنت کرتا ہے، اس کو اس کی کمزوری کو بھی دیکھتا ہے، اس کی ہمت کو بھی دیکھتا ہے، اس کی یادداشت کو بھی دیکھتا ہے، اس کو ہر حال میں ہر طریقے سے اس کو سمجھ لیتا ہے اور پھر اپنے آپ پر قابو بھی رکھتا ہے. ہم گھر میں 1-2 بچوں یا 4 بچوں پر قابو رکھنا مشکل ہوتا ہے، ان کے سامنے تو بڑی بڑی تعداد بچوں کی، اور ہر بچہ ان کے لیے ایک نیا ہی بچہ ہوتا ہے. تو سنا رہا ہوتا ہے وہ یاد، کسی کا یاد ہے کسی کا نہیں ہے، کسی کوئی بھول گیا، کسی نے نہیں سنایا، کوئی وقت نہیں آیا. تو یہ ساری چیزیں استاد ہی دیکھنے ہوتی ہیں، وہی دیکھنا ہوتا ہے. تو اس لیے اساتذہ کرام کا، استاد کا ایک اہم ترین رول ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص تم میں وہی ہے کہ جس نے قرآن کو پاک کو پڑھا اور پڑھایا. یعنی طالب علم اس کی محنت ہے، اور استاد کی جو اس نے اس کو جو ہے وہ ہیرا بنایا ہے، پڑھایا ہے، اس کو نکھارا ہے، اس کو اس مقام تک پہنچایا ہے، اس درجے پر پہنچایا ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ پاک کا بڑا انعام ہے ان کے والدین کے لیے بھی، اور یہ نعمت ہے کہ تمام طلباء جو یہاں موجود ہیں سب بچے اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر کے رکھیں کہ جو بھی آپ کے اساتذہ کرام ہیں جو یہاں پر پڑھاتے ہیں، اور تو ان سب کا عزت اور اکرام جو ہے وہ آپ پر لازم ہے، ہمیشہ کے لیے لازم ہے. آپ نے جو استاد آپ کے پر اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں کہ ہم ان کا اکرام بھی کریں، عزت بھی کریں. یقیناً آپ کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ بار بار ذہنوں میں اس لیے بات بڑھائی جاتی ہے کہ چیزیں تو ہم جانتے ہیں لیکن ان کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اپنے استاد کا، اپنے والدین کا، اپنے بڑوں کا، اپنے خاندان میں جو افراد ہیں ان کا، تاکہ آپ کے گھر کے اندر بھی ایک پہچان ہو، رشتہ داروں میں آپ کا ایک پہچان ہو کہ یہ بچہ حافظ تو ہے، اور لیکن اس نے فلاں استاد سے حفظ کیا، فلاں استاد مدرسے سے حفظ کیا. ورنہ یہ کہ بعض اوقات بچے جو ہیں وہ لائن سے بھٹتے ہیں تو وہ پھر اپنے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی اور اپنے اساتذہ کرام کے لیے بھی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اس کو محفوظ کرنا، اللہ نے دے تو دیا ہے، یہ نعمت عطا فرما دی ہے. جیسے ہمیں مان دیا تو ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو ہمارے پاس پیسے آ گئے تو ہم رات بھر اس کی حفاظت کر سوچتے ہیں کہ یار صبح ہوگی تو ہم اس کو جا کر بینک کے اندر محفوظ کر دیں گے، اس کو سنبھال کے رکھیں گے. تو اس کو جو ہم نے جو ہے وہ یہ چیز آئی ہے، پیسہ آیا ہے، اس کے ہم نے رات بھر ہم سوچتے رہتے ہیں. تو یہ جو قرآن پاک ہے یہ سینے میں اللہ نے 30 پارے عطا فرمائے ہیں. جن کو نہیں آتا تو وہ ایک سورت نہیں پڑھ سکتے، ساری زندگی گزر جاتی ہے. ایک سورت جو نماز میں آتی ہے بس وہی سورہ اخلاص اور چھوٹی سورت نماز میں بس وہی پڑھ لیتے ہیں بچارے. لیکن یہ تو 30 پارے ہیں، کتنے اوراق ہیں، کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں، کتنی آیات ہیں، اور وہ ترتیب ہے. یہ سارا کچھ ایک چیز نہیں، بے شمار چیزیں ہیں. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی معجزہ ہے، قرآن پاک کا معجزہ ہے. تو اب اس کو جو اللہ نے یہ عطا فرما دیا تو اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھنے کے لیے جو اسباب ہیں، طریقے ہیں، ان کو برقرار رکھنا، باقی رکھنا وہ بھی لازم ہے. یہ تو لازم اس طرح ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر قرآن پاک کو خدا نخواستہ کو یاد کرنے کے بعد اس کو جو اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ بھول جاتا ہے، یہ بھولا بیٹھتا ہے، تو اس پر وبال بھی پڑا سکتا ہے.
جہاں اس کا انعام آخرت میں بہت بڑا ہے، جہاں آخرت میں والدین کے لیے بڑا انعام ہے، اور اس بچے کے لیے حافظ قرآن کے لیے بہت بڑی عزت اور اکرام کا باعث ذریعہ ہے، تو وہاں پر یہ خدا نہ خواستہ اگر جو ہے وہ کوئی اس کو بلا دے، بھول جائے، تو اس پر وبال بھی بڑا سخت ہے، وبال ہی بہت ہے۔ تو اس لیے اس کو یاد رکھنا، اور اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح استاد آپ کے بتلائیں کہ بھی آپ نے اتنا پارے روزانہ پڑھنے ہیں، اور اتنے پارے آپ نے جو ہے وہ سنانے ہیں، یہاں آ کر سنانے ہیں، یا گھر پہ ترتیب اپنی بنانی ہے، یہ جو بھی آپ کی ترتیب استاد جو ہے وہ بتاتے ہیں، اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ روزانہ جو اپنے تلاوت میں رکھنا۔ اور دوسری اہم بات حفظ کرنے کا کہ آپ کو استاد بھی بتاتے ہیں اور بار بار ہم بھی بتاتے رہتے ہیں کہ تراویح کے اندر اس کا اہتمام جو ہے وہ لازمی ہے، چاہے سننے کے حوالے سے ہو، کسی کا سنیں یا سنائیں، دونوں صورتیں ہیں۔ بہتر تو یہی ہے جب موقع سنانے کا ملے تو اس کو ترجیح دی جائے، وغیرہ یہ کہ کم سے کم جو ہے وہ اگر سنے گا بھی تب بھی سننے سے بھی قرآن پاک جو ہے وہ فکر ہوگی نا کہ میں نے فلاں کا سننا ہے، قرآن پاک تراویح میں فکر ہوگی، یہ فکر ہی پھر اس کو فکر مند بنا دیتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ متوجہ کرتی ہے کہ ہاں میں نے اس کو رات کو سننا ہے، اور میں نے اس کو پڑھنا ہے دن بھر، پھر کئی مرتبہ وہ پڑھتا ہے اور یاد کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام یہ کریں، اور پھر یہ کہ آخری بات یہ کہ قرآن کریم جو ہمیں تقاضا ہم سے کرتا ہے، ان تقاضوں کو مطابق اپنی زندگیوں کو گزارے، اپنے رب کے احکامات جو ہمارے اوپر ہیں۔ نماز پہلی چیز ہے، بنیادی چیز ہے، نماز کی پابندی کریں۔ اخلاق بنیادی چیز ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنا اخلاق اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی، اپنا اخلاق اپنے والدین، اپنے جو رشتہ دار ہیں، جو اپنے رشتہ دار بچے آپ کے ہم عمر ہیں ان کے ساتھ بھی، آپ کے محلے میں جو جہاں آپ رہتے ہیں وہاں ان کے ساتھ بھی، آپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی، اور آپ کے کردار کے اندر جو ہے، ابھی آپ بچے ہیں تو آپ جو بڑے ہوتے جائیں گے آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی، تو آپ جو ہے اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے دوستوں کے اعتبار سے اچھے دوست بنائیں، اچھا کردار رکھیں، اچھے اخلاق بنائیں، اور مسجد کے نمازی بنیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان ہونے کے ساتھ اچھا مسلمان آپ کو بناتی ہے، اچھی پہچان آپ کی کرواتی ہے، پھر آگے نسلیں آپ کی آگے بہتر ہوتی ہے۔ اور پھر ایک جہاں پر بھی آپ جائیں، چاہے وہ آپ تعلیم کے آگے میدان میں ہوں یا اپنے کاروباری لائن پر ہو، جہاں بھی ہوں، آپ جو ہے وہ حلال اور حرام کا اس کا خیال رکھیں کہ اللہ کے احکامات جو ہے ہمارے لیے کیا کہیں، جس شعبے کے اندر بھی جو ہے آپ کی ایک پہچان ہو کہ ہم یہ بچہ، یہ شخص جو ہے حافظ قرآن ہے، اور اس کے اثرات ہیں اس کی زندگی پر۔ آپ دوسروں سے اس حوالے سے مختلف، ایسا نہیں کہ معلوم ہو کہ جنہوں نے قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں آتا، نماز پڑھنی نہیں آتی، لیکن لوگ کہتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہے، لوگ جو ہے پھر اس کے اخلاق کی اعتبار کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ حالانکہ وہ دین کی بہت ساری چیزوں سے وہ لاپرواہی برطرف ہوتا ہے۔ تو ایک حافظ قرآن جو ہے جب وہ اپنے ان تمام چیزوں کا خیال رکھے گا تو یہ کہا جائے گا کہ بھی بچہ حافظ قرآن بھی ہے، قرآن پاک حفظ کیا، یہ اس کے اثرات ہیں جو اس کی زندگی پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی تکمیل جلد کروائے، اور قرآن پاک کے جو تقاضے ہیں، آداب ہیں، آپ اپنے اساتذہ کرام کی کرام ہے، اپنے والدین کے کرام ہے، تو جو باتیں میں نے حفظ کی ہیں ان سب پہ آپ سب کو اور ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔
اے اللہ اس بچے نے قرآن کریم حفظ کیا، اے اللہ محض تیرا کرم اور فضل تھا، تو نے اپنا فضل اس بچے پر فرمایا، اس کو حفاظ کی فہرست میں شامل فرمایا۔ اے اللہ اس کو قرآن پاک ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کے والدین اور اساتذہ کرام خاص طور پر ان سب نے جو محنت کی، اے اللہ ان کو اس کا صلہ اور اجر عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ایک ایک لفظ پڑھانے کا اجر عطا فرما، صلہ عطا فرما، ان کی محنت کا اجر عطا تو ہی عطا فرما سکتا ہے۔ یا اللہ تو اپنا فضل و کرم فرما۔ جو بچے یہاں تعلیم پڑھ حاصل کریں، یا اللہ سب کو قرآن مجید حافظ بنا، قرآن مجید یاد رکھنے والا بنا، اور اپنے اساتذہ کرام کی تکریم کی توفیق عطا فرما، اپنے بڑوں کے اکرام کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات پر ایمان اور یقین کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس بچے کو بھی، تمام بچوں کو، اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ اچھے اخلاق عطا فرما، نمازوں کی پابندی عطا فرما، اپنے بڑوں کے اکرام کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو، اے اللہ اس کے، اے اللہ جتنے طلباء اب تک پڑھ کے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو جو اس مدرسے سے متعلق تھے، یا اللہ ان سب کو قرآن پاک یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جہاں بھی ہے اللہ ان کے تمام جائز مقاصد کے اندر، یا اللہ انہیں کامیابی عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ قرآن کریم کے جو ثمرات ہیں، یا اللہ انہیں بھی عطا فرما، جو موجود ہیں انہیں بھی عطا فرما۔ یا رب العالمین آخرت کا جو صلہ اور انعام تو رکھا ہے حفاظ کرام کے لیے، اللہ اس بچے کو بھی عطا فرما، اور تمام طلباء، تمام حفاظ کرام کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جو عزیز و قربا والدین دنیا سے چلے گئے، ان سب کی بخشش فرما، ان سب کی کامل مغفرت فرما، ان کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، رزق حلال عطا فرما، حیا نصیب فرما، بے حیائی کے کاموں سے محفوظ فرما۔ ان بچوں کو اچھے اخلاق اور اچھے دوست نصیب فرما، ہر برائی سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر طرح کی کوتاہیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کا تعلق مسجد سے قائم فرما، مسجد کے ساتھ جڑنے کی، نمازوں کی پابندی کی توفیق نصیب فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔